پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کل جب دھرنا صبح 4 بجے کے قریب ختم ہوا، ہم وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے تو اس وقت انفارمیشن منسٹر حکومت وقت کی فردوس عاشق اوان خطاب کر رہی تھی صحافیوں کے ساتھ، اور بڑی اچھی خبر ایک نوٹیفیکیشن کے ساتھ انہوں نے دی اپنے تئیں کہ اس کمیشن کا مطالبہ جو صحافیوں کی طرف سے تھا وہ ایک مستقل سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں قائم کر دیا گیا. شاید جلدی میں اس وقت جو ہمارے دوست پڑھ رہے تھے پریس ریلیز، اس کے اندر جو نوٹیفیکیشن تھا، جو بریکٹس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس تمام معاملے کو میاں ثاقب نثار جو سٹنگ جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ شاید ایکسیپٹ کریں گے تو تب یہ معاملہ آگے چلے گا. بہرحال گڈ فیتھ کے اندر صحافیوں نے دھرنا ختم کر دیا، اور آج 5 بجے شام کو انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹی پارٹی کا بھی انتظام کر دیا. لیکن دن کی جو پروسیڈنگز تھی اس سے پتہ چلا کہ کمیشن کے اندر تو بہت بڑا گھپلا ہے، کیونکہ جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ حکومت وقت نے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کنسلٹ نہیں کیا، اور جب تک وہ حکم نہیں فرمائیں گے میں اس کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتا. جسٹس ثاقب نثار نے یہ آفیشیل نو کس طریقے سے کی ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ان آفیشیل نو کا ہمیں پتہ ہے. اب 24 گھنٹے کے بعد دھرنا ختم ہونے کے بعد معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. کمیشن ویسے کا ہی ہے جیسے کہ پہلے تھا، اور انویسٹیگیشن ابھی شروع نہیں ہوئی کیونکہ ابھی کمیشن نہیں بنا. ہم یہاں سے آگے کس طرح جائیں؟ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو قانون پر بڑی اچھی گرفت رکھتی ہیں، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان، اور ہمارے ساتھ مختلف معاملات پر معاونت بھی کرتی رہی. اس معاملے میں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر پرویز رشید صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندہ ہیں، اور کل ان کے قائد میاں محمد نواز شریف بھی اس دھرنے میں تشریف لائے جہاں پر انہوں نے کمٹ کیا کہ جی صحافیوں کے ساتھ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی صحیح جو ہے اس کا بھی نتیجہ زیرو کیوں نکلا. غلام فرید کاٹھیا صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں جوائن کریں گے. ہز سیٹ از سٹنگ ہیئر. آسمہ صاحبہ، ٹیکنیکلی اور لیگلی اسٹرکٹلی اسپیکنگ یہ جو نوٹیفیکیشن حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، ثاقب نثار صاحب آنریبل جج جو ہیں، کیا وہ اس کو نو کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ کہ بریکٹس کے اندر لکھا ہوا ہے جی کہ سبجیکٹ ٹو ایکسیپٹنس؟ نو تو وہ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے آپ کو کوئی وکیل نہیں دے گا. اس لیے کیونکہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. جب جسٹس فخرالنساء کھوکھر کو ایک ٹرائبیونل پہ لگا دیا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک جج کی مرضی کے بغیر آپ نہیں کہیں پہ کسی کو لگا سکتے. دوسرا، یہ ججز کیس کے اندر بھی فیڈرل شریعت کورٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا، حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں پہلے اس طرح نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ فیڈرل شریعت کورٹ میں کسی سٹنگ جج کو جب ٹرانسفر کریں تو آپ اس سے پوچھ کے کریں. اور وہ ظاہر ہے وہ ان کا حق بنتا ہے، وہ سوچ لیں. مگر انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا ہے، جسٹس ثاقب نثار نے یہ کلیئر کیا ہے کہ وہ نہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو اس کمیشن کی سے کوئی اختلاف ہے یا اس کے آبجیکٹیو سے کوئی اختلاف ہے، بلکہ جس طریقے سے یہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ایک جوڈیشل ٹریڈیشن ہے جو آپ کو قانون میں اس طرح نہیں ملتی ہے کہ جب آپ کوئی جج اپوائنٹ کرتے ہیں کسی کمیشن پہ تو آپ اس کورٹ کے چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ جی آپ اپوائنٹ کرتے ہیں. آپ پوچھیں گے یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ یہ ناصر حسن زاہد صاحب کی جب کمیشن بنی، پیپلز پارٹی کے زمانے سے بنی، اس کی نوٹیفیکیشن میرے پاس موجود ہے. اسی طرح چیف جسٹس کو کہا. جو ابھی بھی نیا انوائرمنٹ ٹرائبیونل کا لا بنا ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. جو 1956 کا لا ہے انکوائری کا، جس کے تحت انہوں نے بنائی ہے، ہاں اس میں نہیں ہے کیونکہ تب نہ 73 کی کانسٹیٹیوشن آئی تھی، نہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کا اس طریقے سے ایک کانسیپٹ تھا. تو قانونی اور آئینی طور پر بالکل جج صاحب کو اختیار ہے کہ وہ اس کو نہ کر دیں. میں ریفریز کر دوں سوال، کیا وہ اس کو ہاں کہہ سکتے تھے؟ دیکھیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہاں کہنا، کیونکہ وہ پھر اپنی ہی انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کرتے. جوڈیشری کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے نا کہ میں اگر ایگزیکٹو ہوں تو میرا ایک ہاتھ جوڈیشری کے اندر ہو اور میں ٹٹول کے کوئی جج ادھر لگا دوں کوئی ادھر لگا دوں، آئی کین موبلائز جوڈیشری. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جنہوں نے ٹیکنیکلی تو یہ ثابت ہوگی. ذرا سیاسی اینگل سے بھی دیکھیں. پروفیسر صاحب، جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا، آپ نے بھی صبح خبروں میں پڑھا ہوگا اور آپ تک خبریں پہنچ بھی گئی ہوں گی، اس کے بعد یہ تمام جو کنٹروورسی چلی، وہ یہ سرپرائزڈ کہ اس طرح ہوا کیونکہ ایک معاملہ ختم ہوتا ہوا؟ یو ور ناٹ سرپرائز؟ حیرانی نہیں ہوئی آپ نے؟ مجھے نہیں ہوئی، اس لیے نہیں ہوئی کہ جب میں نے صبح خبروں میں دیکھا جو وزیر اطلاعات ہیں
انہوں نے جب یہ کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو اٹھایا تو جو سو رہے تھے، تو میرے لیے یہ اتنا جملہ ہی کافی تھا کہ جو سو رہے ہیں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ طلعت کہ مجھے یہ بتائیے، ساری دنیا میں قتل ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کے اور خود پاکستان کے قوانین میں بھی قتل ہوتا ہے، ایک FIR درج ہوتی ہے، اور تھانے دار جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے لوگوں کو جن پر شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، تفتیش کی جاتی ہے اور ان کو سزا دے دی جاتی ہے۔ یہ کیسا قتل ہے؟ ہمارے ملک میں بھی ہزاروں قتل ہوتے ہیں اور لوگوں کو تھانے دار صاحب ہی چل کے گرفتار کرتے ہیں، تو یہ ہم بھی کیوں تھانے دار کے بجائے فوراً کمیشن تک جب ہم چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ طاقت کوئی بہت بڑی طاقت ہے، کوئی طاقتور ہے جن تک تھانے دار بیچارہ نہیں پہنچ سکتا، صوبائی حکومت نہیں پہنچ سکتی، مرکزی حکومت نہیں پہنچ سکتی، اور اب ہم کمیشن، لیکن جن سے ہم کمیشن کی توقع کرتے ہیں کہ وہ کمیشن بنائیں گے وہ خوفزدہ ہیں اور وہ کمیشن بنا ہی نہیں سکتے، وہ بھی شاید قاتل سے ڈرتے ہیں، وہ بھی قاتل سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، لیٹ می ٹیک دا ایشو بیک۔ آپ نے کل پوائنٹ ریز کیا تھا، اور میں اگر مطلب سمجھا ہوں بین السطور کے جو ڈیو پروسیس ہے اس کے اندر ظاہراً اتنی جان نہیں ہے، بٹ یو ہیو بین میکنگ دس آرگومنٹ کہ آپ ڈیو پروسیس کو فالو تو کریں، ذرا تھانے کے اندر سے تو انکوائری شروع کرائیں، ذرا SHO کو تو انوالو کریں، مقامی ASP کو انوالو کریں، SP کو انوالو کریں، DIG کو انوالو کریں۔ آپ کے خیال میں کیا ہم سے صحافیوں سے یہ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی کہ ڈیو پروسیس کے اوپر اتنا فوکس ہمارا نہیں رہا اور سٹریٹ اوے ہم کمیشن کی طرف چلے گئے اور اس معاملے میں پھنس کے رہ گئے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی کہ صحافیوں سے کوتاہی ہوئی، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو جوڈیشل سسٹم کا اب سمجھنا جو ہے وہ عجیب و غریب ہو گیا۔ مثلا میں سپریم کورٹ میں بیٹھتی ہوں تو روزانہ 2-4 لوگ آتے ہیں کہ جی 100 موٹو کراتے ہیں، ٹھیک، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی مرض کی دعا ایک 100 موٹو ہے، کیونکہ ہمارے سپریم کورٹ نے بھی 100 موٹو کو، جو کہ ایک سپیرنگلی جورسڈکشن ہوتی ہے، اس کو اتنا انڈسکریمنیٹری طریقے سے استعمال کیا ہے کہ لوگ ڈیو پروسیس کو بھول گئے۔ دیکھیں نا، ایک جرگے میں اور ڈیو پروسیس میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہماری اپنی جوڈیشری جو ہے اس کا جرگہ مائنڈ ہو جائے، بینٹ آف مائنڈ، تو پھر ہمارا دماغ اس طرف جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کون سا تھانے دار ہے، جو ہم نے دیکھا مسنگ پرسنز میں بھی کون سا تھانے دار ہے، کیونکہ ایکوزیشن یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ ہے کہ وہ جا کے ایک میجر صاحب کو کہے، میجر صاحب تو اب چھوڑیں، ایک صوبے دار کو نہیں وہ کہہ سکتا کہ جناب آپ انویسٹیگیشن میں شامل ہو جائیں۔ مگر اگر حکومت طاقتور ہو تو وہ کوئی بھی انویسٹیگیشن آفیسر لگا سکتی ہے، وہ ایک IG کو لگا سکتی ہے، اس کو سپورٹ دے سکتی ہے، اور جوڈیشل کمیشن ایشوز پہ بنتا ہے، ٹھیک، یعنی کہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ، کہ وہ کس طرح وائلیٹ ہوتا ہے، وہ کون سی فورسز ہیں جو وائلنس کرتی ہیں ان کے اوپر، اور یہ اتنے لوگ کیسے جاں بحق ہوئے۔ تو مفصل تحقیق جو ہے ایک مرڈر کیس کے اندر اس کے اوپر حکومت وقت یہ سٹینڈ لے سکتی تھی۔ ذرا میں پنجاب کی طرف اب آتا ہوں۔ منڈی بہاؤالدین سے سلیم شہزاد کی لاش نکلی، تو ایک تھانہ جو ہے وہ تو منڈی بہاؤالدین کا اسٹیبلش ہو گیا۔ کیا مرکز اگر ہمیں کوتاہی برتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ابھی کاٹھیا صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کوتاہی ہے یا ایشو کی اہمیت سے آگاہی نہیں ہے، تو پنجاب کے اندر سے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا جائے، چیف منسٹر صاحب اس معاملے کے اوپر مزید اسرٹیو ہوں اور وہاں سے کچھ کلوز حاصل ہوں۔ واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ یہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ، اور ہم نے اس کو کیا۔ چیف منسٹر نے ایک انویسٹیگیشن کے لیے DIG کے رینک کے شخص کو مقرر کیا، اور ان کی تفتیش جہاں پہ آ کے رکی وہ یہ تھی کہ ان کا جو موبائل ہے اس کا اب ٹریک ریکارڈ نہیں مل رہا، ان کی جو پچھلے دنوں کی کالیں تھیں وہ ساری ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں۔ یہاں پہ صوبائی حکومت جو ہے اس کی حدود ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ کیسے لائے گئے، باڈی کس طرح ڈمپ کی گئی، کس نے ریکور کیا، مطلب بے تحاشا فورنزکس ہے، نہیں صرف کالز کے اوپر تو نہیں، وہ تو سٹوری ہم نے پڑھ لی۔ یہاں اگر ہو بھی جاتی ہے تب ہم عدالت میں جائیں کہ جی یہاں آپ کی تحقیقات ختم ہوتی ہے، آپ اور ایک ڈائریکشن دیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ دیکھے اور یہ بتائے آ کے کہ وہ کون سی ایجنسی ہے۔ مجھے تو صرف یہی پتا ہے کہ ISI کے پاس یہ پاور ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو آفیشلی کنکلوڈ کر لیا آپ نے کہ وہ اب تحقیق جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس سے آگے وہ بند گلی میں داخل ہو گئی تھا؟ از اٹ اوور ناؤ اور از اٹ اسٹل نہیں، کنٹینیو؟ صرف ایک فون پہ تو نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں فورنزکس تو بہت سارے ہیں۔
جو ان کی حد تک ان کو معلوم ہوا وہ یہ کہ گاڑی کہاں تک آئی، ٹھیک، اور اس کے بعد بندہ ڈس اپیئر ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی لاش ملتی ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا، کس وقت پہنچ گیا، وہ جب اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اب انہیں موبائل کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی تک جتنے یہ تاوان کے لیے لوگ اغوا کیے جاتے ہیں یا اس طرح کے مرڈر جو ہوئے ہیں، ان میں 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ موبائل کے ذریعے سے ہی ان کا اتا پتہ ملتا ہے. کیا آپ نے آفیشلی وہ تحقیق جو ہے، تفتیش جو ہے، وہ آپ نے کال آف کر دی ہے اور اسٹل کنٹینیو؟ نہیں، ہم تو اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب اس کے آگے صوبائی حکومت جو ہے وہ موبائل کمپنیوں سے اور آفیشیل رپورٹ تو ہوگی، چلیں یہی کہہ دیں آفیشیل رپورٹ کے اندر کہ جی اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. یہ تو رپورٹ موجود ہے. موجود. اچھا کاٹے صاحب، آپ ایسے وقت میں ہیں جب بریک بالکل ساتھ ہے، بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ کل آپ نے ہمیں بڑی خوشخبری دلوائی لیکن وہ خام خبری ثابت ہوئی، خوشخبری اتنی نہیں تھی، اور آج کا معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. نہ سلیم شہزاد کے مرڈر کے اوپر کمیشن بنا ہے اور نہ یہ معاملہ آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسٹے ٹیونڈ ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.